تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واچ ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن سبسکرائبرز ابھی بہت کم ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، شکریہ۔ ایک صاحب سوئمنگ پول کے ڈائیونگ بورڈ پر چڑھ کر دونوں بازو بلند کر کے پول میں چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ ایک شخص چلایا، چھلانگ مت لگائیے گا، سوئمنگ پول میں پانی نہیں ہے۔ وہ صاحب اطمینان سے بولے، کوئی بات نہیں، مجھے کون سا تیرنا آتا ہے۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے جس کی نظر میری ویڈیو پر پڑی ہے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دے، شکریہ۔ گاہک دکاندار سے، مجھے ایک خالی بوتل چاہیے۔ دکاندار، خالی بوتل 2 روپے کی ہے، لیکن اگر اس میں کچھ ڈلوا لو تو بوتل کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ گاہک، اچھا تو اس میں پانی ڈال دیں۔ افسر ملازم سے، تم کل آفس کیوں نہیں آئے تھے؟ ملازم، سر کل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں۔ افسر دوسرے ملازم سے، تم کیوں نہیں آئے تھے؟ دوسرا ملازم، سر میں اس کے جنازے میں شریک ہونے گیا تھا۔ آدمی ریڈیو میکینک سے، یہ ریڈیو ہر وقت شوں شوں کرتا رہتا ہے، دیکھو کیا خرابی ہے۔ ریڈیو میکینک ریڈیو کا معائنہ کرنے کے بعد بولا، ریڈیو تو ٹھیک ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہے۔ آدمی بولا، اچھا تو اس میں کوئی اچھا سا نیا موسم ڈال دیں۔ ایک آدمی رنگریز کی دکان پر کپڑا رنگوانے گیا اور بولا، بھائی صاحب ایسا رنگ کریں جو نہ کالا ہو نہ سفید، سبز ہو نہ سرخ، پیلا ہو نہ نیلا، نارنجی ہو نہ گلابی۔ رنگریز بولا، ٹھیک ہے، رنگ دوں گا۔ آدمی نے پوچھا، میں کب لینے آؤں پھر؟ رنگریز نے جواب دیا، آپ اس دن تشریف لائیے گا جب جمعرات ہو نہ جمعہ، ہفتہ ہو نہ اتوار، پیر ہو نہ منگل اور نہ ہی بدھ۔ پہلا دوست، تم کوئلوں پر پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ دوسرا دوست، تاکہ پانی گرم ہو جائے۔ پہلا دوست، پھر پانی کیسے نکالو گے؟ دوسرا دوست، کوئلوں کو نچوڑ کر۔ نئے پروفیسر نے سینئر پروفیسر سے پوچھا، کلاس میں لیکچر کیسے دیا جاتا ہے؟ سینئر پروفیسر نے کہا، بہت آسان ہے، کلاس میں جا کر کھڑے ہو کر آہستہ سے لیکچر شروع کر دو، جب لیکچر ختم ہو تو احتیاط سے کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ نئے پروفیسر نے پوچھا، احتیاط سے کیوں؟ سینئر پروفیسر نے کہا، اس لیے کہ کہیں کلاس تمہارے جوتوں کی آواز سے جاگ نہ جائے۔ 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے کہ اتنے میں آندھی چلنے لگی۔ ایک بچے نے معصومیت سے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آندھی کیوں چلتی ہے؟ دوسرا بچہ ہوشیار بنتے ہوئے بولا، بالکل پتہ ہے، چاند پر جب بڑھیا جھاڑو لگاتی ہے تو اس کی مٹی سے زمین پر آندھی آ جاتی ہے۔ لڑکا امی سے، کیا مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں مجھے مارا پیٹا جائے؟ امی نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے نے کہا، تو آج سے میں اسکول نہیں جاؤں گا، وہاں مجھے ہر روز مار پڑتی ہے۔ الیکشن کے دوران امیدوار تقریر کر رہا تھا، میرے منتخب ہونے کے بعد نلکوں میں پانی آئے گا۔ حاضرین میں سے آواز آئی، کیا ابھی نلکوں میں چائے آتی ہے؟ بیٹا ماں سے، امی بخیر، ایک آدمی کو جن کا بچہ ملا ہے۔ ماں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ جن کا بچہ ہے؟ بیٹا بولا، وہ آدمی کہہ رہا تھا، جن کا بچہ ہے، آ کر لے جائیں۔ ایک شیخی خور دوستوں کی محفل میں بولا، کرکٹ میرا جنون ہے، 100 رنز بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اگر؟ دوستوں نے دلچسپی سے پوچھا، اگر کیا؟ شیخی خور ہنستے ہوئے بولا، اگر امپائر مجھے آؤٹ نہ دے تو۔ ایک لڑکا ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔
पुलिस वालों को शरारत सूझी। एक सिपाही ने लड़के को मुखातब करते हुए कहा, अरे अपने भाई को कान से पकड़कर क्यों खींच रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, इसलिए कि ये कहीं पुलिस में न भर्ती हो जाए। दो अफराद जिनके दरमियान कुछ रंजिश थी, एक गली में आमने सामने आ गए जहां दोनों इकट्ठे नहीं गुजर सकते थे। कम अज़ कम एक को ज़रूर साइड पर होना था। अब कुछ देर तो वो खड़े रहे। आखिर एक साहिब बोले, मैं गधों को रास्ता नहीं देता। ये सुनकर दूसरे साहिब मुस्कुराते हुए एक तरफ हो गए और कहा, मैं दे दिया करता हूँ। पठान और सरदार ने एक लड़की सेट की। लड़की को अपने घर बुलाया और कमरे में बिठाया। पहले सरदार लड़की के कमरे में गया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोला, यार इससे तो मेरी बीवी अच्छी है। फिर पठान की बारी आई। पठान भी थोड़ी देर बाद बाहर आया और बोला, हाँ तू सही कहता है, वाकई इससे तो तेरी बीवी अच्छी है। एक आदमी रेलवे में भर्ती होने के लिए इंटरव्यू देने गया। उससे पहला सवाल पूछा गया, फ़र्ज़ करो दो ट्रेनें बरक़ रफ्तारी से आमने सामने आ रही हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उम्मीदवार ने जवाब दिया, मैं ख़तरे का सिग्नल दूंगा। अगला सवाल पूछा गया, अगर सिग्नल काम ना करे तो? उम्मीदवार ने जवाब दिया, मैं लालटेन से काम लूँगा। एक और हुज्जत भरा सवाल हुआ, अगर लालटेन भी काम ना करे तो? उम्मीदवार ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, फिर मैं अपनी फुफ्फो को बुला लाऊंगा। खैरत भरा सवाल हुआ, लेकिन आपकी फुफ्फो क्या करेगी? उम्मीदवार ने जवाब दिया, मेरी फुफ्फो ने कभी ट्रेन की टक्कर नहीं देखी, उसको ऐसे हादसात देखने का बहुत शौक होता है।